خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اینڈرو اسمال کی کتاب ہے دی چائنا پاکستان ایکسس، ایشیاز نیو جیو پالیٹکس، اور ہم خاص طور پر اس کے پرولوگ پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے سرخ مسجد کے سائے میں۔ جی، کتاب ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ آپ کہہ لیں کہ چونکا دینے والی لائن سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کون سی لائن؟ یہ کہ پاکستانی چین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے، جبکہ چینی پاکستانیوں سے اس کے باوجود محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ واہ، یہ ایک لائن ہی جیسے پوری کتاب کا نچوڑ ہے نا؟ بالکل، اور یہ لائن اس واقعے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارا مقصد صرف لال مسجد کے محاصرے کی کہانی سنانا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اسلام آباد کے دل میں ایک بظاہر مقامی واقعہ ایک ایسی چنگاری ثابت ہوا جس نے نہ صرف پورے ملک کو آگ لگا دی بلکہ پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہمیں 2007 کے اوائل میں جانا پڑے گا کیونکہ تب پاکستان کی تصویر بہت مختلف تھی۔ ہاں، بظاہر تو سب بہترین تھا، ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بالکل۔ معیشت تقریباً 7% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی تھی، جو اس وقت دنیا کی تیز ترین معیشتوں میں سے ایک تھی۔ اچھا، اور پچھلے 3 سال سے ہر سال غیر ملکی سرمایہ کاری دگنی ہو رہی تھی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی تو شاندار تھی۔ ہاں، اسے دنیا کی بہترین کارکردگی والی مارکیٹوں میں شمار کیا جا رہا تھا۔ جی، اور صرف معیشت ہی نہیں، سفارتی میدان میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی کامیابیاں بالکل قریب ہیں۔ بھارت کے ساتھ پس پردہ مذاکرات چل رہے تھے اور امید تھی کہ کشمیر پر کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور امریکا کے ساتھ تعلقات بھی عروج پر تھے۔ صدر مشرف واشنگٹن کا ایک کامیاب دورہ کر کے آئے تھے، اربوں ڈالر کی فوجی امداد مل رہی تھی۔ اور اس پوری مثبت تصویر میں، یعنی جو امید کا ماحول تھا، اس میں چین کا کردار بہت مرکزی تھا۔ گوادر کی وجہ سے؟ ہاں، گوادر کی نئی بندرگاہ کا افتتاح ہوا تھا جسے چینیوں نے بنایا تھا، اور جسے اگلا دبئی کہا جا رہا تھا۔ بالکل، کراکرم ہائی وے کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ ہر طرف ترقی کا ماحول تھا۔ اچھا، تو پاکستان معاشی اور سفارتی طور پر کافی اچھی پوزیشن میں تھا، لیکن اس تصویر میں چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی خاص نئی گرمجوشی بھی تھی کیا؟ بہت زیادہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والی سول نیوکلیئر ڈیل۔ اوہ، اچھا۔ جیسے ہی یہ ڈیل سامنے آئی، بیجنگ نے اشارے دینا شروع کر دیے کہ وہ اس کے جواب میں پاکستان کے لیے کچھ بڑا کر سکتا ہے۔ مطلب جیسے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کی توسیع؟ جی بالکل، اس طرح کی پیشکش۔ تو اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک نیا، زیادہ مضبوط اسٹریٹجک محور بن رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ روشن تصویر تھی، لیکن دوسری طرف جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، اسی دارالحکومت اسلام آباد کے مرکز میں ایک ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا تھا۔ جی، اور وہ ٹائم بم تھا لال مسجد اور اس سے ملحقہ مدرسہ جامعہ حفصہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کمپلیکس ایوان صدر اور ISI ہیڈ کوارٹر سے بس چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ مطلب یہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں تھا، یہ بالکل حکومت کی ناک کے نیچے تھا۔ بالکل، اور اس مسجد کی ایک خاص تاریخ بھی ہے۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں تھی۔ ہاں، 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد عروج پر تھا تو یہ مجاہدین کی بھرتی کا ایک بڑا مرکز تھی، اور اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے۔ مسجد کے بانی محمد عبداللہ غازی نے 1998 میں قندھار جا کر اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے ملاقات کی تھی۔ اچھا، کتاب میں ایک واقعہ بھی درج ہے کہ ان کے بیٹے عبدالرشید غازی نے بن لادن کا بچا ہوا پانی پیا، اس امید پر کہ وہ بھی ان جیسا جنگجو بن سکے۔ تو یہ تعلقات اور یہ سوچ، یہ تو مشرف حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہوں گے، خاص طور پر 9/11 کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہی تو وہ بنیادی وجہ تھی جس نے تصادم کی بنیاد رکھی۔ غازی برادران یعنی عبدالعزیز اور عبدالرشید نے مشرف کی پالیسیوں کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ لیکن بات بگڑی کب؟ بات اس وقت حد سے بڑھ گئی جب 2004 میں وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا۔ تب عبدالرشید غازی نے ایک فتویٰ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہید ہیں۔
یہ تو سیدھی بغاوت تھی، حکومت پر براہ راست حملہ۔ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس مسجد اور مدرسے کے 70% سے زیادہ طلباء کا تعلق قبائلی علاقوں اور اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے سے تھا جہاں یہ لڑائی ہو رہی تھی۔ تو 2007 تک آتے آتے یہ مسجد اسلام آباد کے اندر ایک الگ ریاست بن چکی تھی۔ جی ہاں، ان کی اپنی مسلح ملیشیا تھی، اپنی شرعی عدالتیں تھیں اور ان کے نیکی اور بدی کے اسکواڈ تھے جو شہر میں گھوم پھر کر میوزک کی دکانوں پر حملے کرتے تھے۔ لیکن حکومت پھر بھی براہ راست ٹکرانے سے ہچکچا رہی تھی۔ تو پھر وہ کون سی چنگاری تھی، وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس پورے بارود کو آگ لگا دی؟ وہ چنگاری تھی 24 جون 2007 کی رات، اور یہی وہ واقعہ تھا جو لال مسجد کی قیادت کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات لال مسجد کے مسلح افراد، جن میں ڈنڈا بردار برقع پوش خواتین بھی شامل تھیں، نے اسلام آباد کے ایک پوش علاقے F8 میں ایک چینی مساج پارلر اور ایکیوپنکچر کلینک پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے وہاں موجود 7 چینی شہریوں جو وہاں کام کرتے تھے اور 2 پاکستانی گاہکوں کو مارا پیٹا اور اغوا کر کے جامع حفصہ لے آئے۔ ایک منٹ، انہوں نے سیدھا ایک چینی کلینک پر حملہ کیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ پولیس اہلکاروں کو اغوا کرنا ایک چیز ہے، لیکن ایک ایسے ملک کے شہریوں کو نشانہ بنانا جو آپ کا سب سے قریبی اتحادی ہو، یہ تو خودکشی کے مترادف نہیں؟ بالکل، انہوں نے شاید سوچا کہ یہ بھی پہلے کی طرح ایک عام واقعہ ہوگا، حکومت دباؤ میں آ کے بات چیت کر لے گی۔ ہاں جی، لیکن انہوں نے چین کے رد عمل کو بالکل غلط سمجھا۔ لال مسجد کے ترجمان نے بیان دیا کہ یہ جگہ قہوہ خانے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی، اس لیے ہم نے خود کارروائی کی۔ لیکن یہ ایک ایسی سرخ لکیر تھی جسے انہیں پار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بیجنگ میں اس کا رد عمل کیسا تھا؟ کیا وہاں کی حکومت پر کوئی عوامی دباؤ تھا؟ دباؤ، زبردست دباؤ تھا۔ چین اپنے بیرون ملک شہریوں کے معاملے میں انتہائی حساس ہے۔ چینی عوام میں شدید غصہ تھا۔ اچھا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ لوگ تنزیہ طور پر اپنی وزارت خارجہ کو کیلشیم کی گولیاں بھیج رہے تھے، جو کمزوری اور بزدلی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یعنی یہ چین کے لیے عالمی سطح پر ایک بہت بڑی شرمندگی تھی کہ اس کے شہریوں کو اس کے سب سے قریبی اتحادی ملک کے دارالحکومت میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ، چین کے صدر ہو جن تاؤ کو اس پورے واقعے کی لمحہ بہ لمحہ بریفنگ دی جا رہی تھی۔ یہ اب صرف ایک اغوا کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ ایک بڑا سفارتی بحران بن چکا تھا۔ تو اس بحران کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ پاکستانی حکومت نے کیا کیا؟ یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس وقت کے چینی سفیر لو ژاؤہوئی نے صرف پاکستانی حکومت پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ خود؟ مطلب؟ انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین جیسے سیاستدانوں سے براہ راست رابطہ کیا، جن کے لال مسجد کی قیادت سے رابطے تھے۔ اور شجاعت حسین کے بارے میں تو یہ افواہ بھی تھی کہ وہ خود اس کلینک کے گاہک تھے۔ جی، کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور شجاعت حسین نے ہی سفیر کی عبدالرشید غازی سے فون پر بات کروائی۔ عبدالرشید غازی میڈیا سے بات کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے سفیر کو یقین دلایا کہ مغویوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا اور ان کی خیریت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ تو معاملہ حل ہو گیا؟ اتنی آسانی سے نہیں۔ اس یقین دہانی کے باوجود پاکستانی حکام کو مغویوں کو چھڑانے کے لیے 5 گھنٹے تک مذاکرات کرنے پڑے۔ رپورٹس کے مطابق انہیں رہائی کے لیے بوکوا بھی بھیک مانگنی پڑی۔ 5 گھنٹے؟ جی، آخرکار غازی نے انہیں رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا، ہم نے انہیں پاک چین دوستی کے پیش نظر رہا کیا ہے۔ لیکن ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے نا؟ جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ملکی خواتین یہاں آ کر فحش سرگرمیوں میں ملوث ہوں، یعنی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن بیجنگ کے لیے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا، یہ تو صرف شروعات تھی۔ دباؤ کا اگلا مرحلہ کیا تھا؟ یہ واقعہ پاکستانی وزیر داخلہ کے دورہ بیجنگ سے عین پہلے ہوا۔ چین کے پبلک سیکیورٹی منسٹر یو یونگ کانگ نے عوامی سطح پر مطالبہ کیا کہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ ایک بہت سخت سفارتی پیغام تھا۔ بہت سخت۔ اور پھر تو دباؤ کی انتہا ہو گئی۔ صدر ہو جن تاؤ نے براہ راست صدر مشرف کو فون کیا۔ جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے سربراہ کو فون کر کے ایسا مطالبہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے سنگین الزام اس کے بعد لگایا گیا۔
چین نے کہا کہ اس اغوا کے پیچھے لال مسجد میں موجود چین کی ایگر اقلیت کے عسکریت پسندوں کا ہاتھ ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، یہ صرف غفلت کا الزام نہیں تھا، یہ الزام تھا کہ پاکستان جان بوجھ کر اپنی سرزمین پر چین کے لیے دہشت گردی کے خطرے کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جسے اسلام آباد کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کے بعد پاکستانی حکومت کے پاس کیا آپشنز بچے تھے؟ کیا یہ چینی دباؤ ہی آپریشن کی اصل وجہ تھا؟ اس پر دو آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ مشرف اور ان کی حکومت پہلے ہی مسجد کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی تھی اور چین کا یہ معاملہ انہیں ایک بہترین بہانہ مل گیا۔ صحیح۔ جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ چینی دباؤ فیصلہ کن عنصر تھا۔ وجہ جو بھی ہو، مشرف نے بعد میں خود اس کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا، اور میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہی ہوں، جی، چینی جو ہمارے اتنے اچھے دوست ہیں، انہوں نے چینیوں کو یرغمال بنایا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ سے میں ذاتی طور پر شرمندہ تھا۔ مجھے چینی رہنماؤں سے معافی مانگنی پڑی۔ اور پھر آپریشن شروع ہو گیا، آپریشن سائلنس۔ جی، 3 جولائی کو سیکیورٹی فورسز نے لال مسجد کمپلیکس کا محاصرہ شروع کیا۔ 7 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور پھر 10 جولائی کو صبح 4 بجے پاکستانی فوج کے ایلیٹ کمانڈوز یعنی SSG نے حتمی آپریشن شروع کیا۔ اس دن اسلام آباد میدان جنگ بن گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت میں اس پیمانے پر لڑائی ہو رہی تھی۔ جی، مسجد ایک قلعہ بن چکی تھی جس میں تہخانے، بنکر اور سرنگیں تھیں۔ یہ لڑائی 20 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ اور جب دھواں چھٹا تو کم از کم 103 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں عبدالرشید غازی بھی شامل تھے۔ جی، اور کچھ غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ مرنے والوں میں کئی خواتین اور 12 ایغور بھی شامل تھے۔ چین کا فوری رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ مطمئن تھے؟ چین نے عوامی سطح پر تو کسی بھی قسم کے دباؤ سے انکار کیا، لیکن اس کے نتائج انہیں بھی بھگتنے پڑے۔ ابھی محاصرہ جاری ہی تھا کہ پشاور میں 3 چینی انجینئروں کو مذہبی نعرے لگاتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ ہو خدایا! بعد میں جب طالبان نے مزید چینی کارکنوں کو اغوا کیا تو ان کے ترجمان نے صاف صاف کہا کہ اس کی وجہ آپریشن سائلنس شروع کرنے کے لیے چینی دباؤ ہے۔ یعنی انہوں نے براہ راست چین کو لے لایا۔ یہاں تک کہ سفیر لو جاؤہوئی کا نام بھی طالبان کی ہٹ لسٹ میں آ گیا۔ پاکستان چینی شہریوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک بننے والا تھا۔ لیکن اس واقعے کے سب سے توقع نتائج تو خود پاکستان کے لیے نکلے۔ کتاب اسے ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہتی ہے، ایک ایسا موڑ جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس واقعے نے حکومت اور عسکریت پسندوں کے درمیان ایک کھلی جنگ چھیڑ دی۔ اگر آپ صرف اعداد و شمار کو دیکھیں تو کہانی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جولائی 2007 یعنی آپریشن سے پہلے پاکستان کی پوری تاریخ میں کل 42 خودکش حملے ہوئے تھے۔ پوری تاریخ میں؟ جی، آپریشن کے بعد صرف 2007 کے باقی 6 مہینوں میں 47 سے زیادہ حملے ہوئے۔ صرف 6 مہینوں میں؟ جی، اور محاصرے کے بعد 1 سال کے اندر 1188 افراد ہلاک اور 3209 زخمی ہوئے۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو پورے ملک میں پھیل گئی۔ اور اسامہ بن لادن نے بھی پہلی بار براہ راست پاکستانی حکومت پر حملوں کا مطالبہ کیا ہے نا؟ جی، اور قبائلی علاقوں کے جو درجنوں عسکریت پسند گروہ تھے جنہوں نے حکومت کے ساتھ امن معاہدے کر رکھے تھے، انہوں نے وہ تمام معاہدے توڑ دیے۔ وہ سب متحد ہوئے اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ریاست کے خلاف ایک بکھری ہوئی مزاحمت ایک منظم ملکی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ جنگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں TTP اسلام آباد سے صرف 60 میل کے فاصلے پر سوات جیسے علاقوں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اور وہ معیشت، وہ اسٹاک ایکسچینج، وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پرویز مشرف کا سیاسی زوال بھی شروع ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور آصف علی زرداری کی حکومت آئی جن کے ساتھ بیجنگ کے تعلقات اتنے گرم جوش نہیں تھے۔ تو کتاب کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ
پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات پھر کبھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک مساج پارلر پر ایک چھاپے نے چین کے بے مثال سفارتی دباؤ کو جنم دیا۔ اس دباؤ نے پاکستانی فوج کو ایک خونی آپریشن پر مجبور کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں ملک بھر میں عسکریت پسندی کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے نہ صرف پاکستان کو دہائیوں تک غیر مستحکم کر دیا بلکہ اپنے سب سے قریبی اتحادی کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ پوری کہانی اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں یہ جو دوستی کا لفظ ہے یہ کتنا پیچیدہ اور مشروط ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ کا دھارا چھوٹے غیر متوقع واقعات سے بدل جاتا ہے، خاص طور پر جب ان واقعات میں کسی بڑی طاقت کے مفادات اور اس کی عالمی ساخت داؤ پر لگ جائیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اس مساج پارلر سے اغوا ہونے والے شہری چین کے بجائے کسی کمزور یا کم اہم ملک کے ہوتے تو کیا پاکستانی حکومت کا رد عمل تب بھی اتنا ہی شدید ہوتا؟ کیا تب بھی آپریشن سائلنس ہوتا؟ شاید نہیں، اور یہ سوال اس واقعے کے پیچھے چھپی گہری جیو پولیٹیکل حقیقتوں کو واضح کرتا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان چین کا اسرائیل ہے، یہ ایک چینی جنرل شانگ گوانکی کے الفاظ ہیں۔ جب میں نے ذرائع میں یہ پڑھا تو میں سچ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مطلب یہ کتنا بڑا اور چونکانے والا موازنہ ہے نا؟ بالکل۔ اس کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم نے جو ذرائع اکٹھے کیے ہیں ان کی مدد سے ہم دنیا کے اس سب سے خفیہ اور شاید سب سے مضبوط اتحاد کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسے کون سی چیز جوڑتی ہے اور اب اسے کن نئے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ موازنہ یہ واقعی اس رشتے کی بنیاد کو چھوتا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کا امریکہ کے لیے جو مطلب ہے، یعنی ایک ایسا اتحادی جس کی حمایت غیر مشروط ہے، جو ایک پورے خطے میں اس کے مفادات کا محافظ ہے، جنرل شوئنگ کے مطابق پاکستان کا چین کے لیے وہی مطلب ہے۔ اچھا، یہ کوئی عام دوستی نہیں ہے، اس کی بنیاد بھارت کے ساتھ مشترکہ دشمنی پر رکھی گئی تھی، لیکن یہ اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو وہ حتمی تحفہ دیا جو ایک ملک دوسرے کو دے سکتا ہے، ایٹم بم بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی اور مواد۔ یہیں سے اس رشتے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شراکت داری ہے جس میں ایک ملک دوسرے کو ایٹمی طاقت بننے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے۔ تو اس سکے کے دونوں رخ دیکھتے ہیں۔ چین کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ صرف بھارت کو قابو میں رکھنے سے تو کہیں زیادہ ہی ہوگا۔ بالکل، فائدے کئی سطحوں پر ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلے بھی ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو جب 1960 اور 70 کی دہائی میں چین سفارتی طور پر بالکل تنہا تھا تو پاکستان اس کے لیے دنیا کا دروازہ تھا۔ اچھا، سب سے مشہور مثال تو صدر نکسن اور ماؤ زے تنگ کے درمیان ہونے والی خفیہ بات چیت ہے، جس کا پل پاکستان ہی بنا تھا۔ صحیح۔ پھر سرد جنگ کے آخری دنوں میں افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان ایک فرنٹ لائن ریاست تھا، جس سے چین کو بھی براہ راست فائدہ ہوا۔ یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، لیکن آج کے دور میں جب چین خود ایک عالمی طاقت ہے، اسے پاکستان کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ آج اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ معاشی طور پر دیکھیں تو پاکستان اب چین کے سب سے بڑے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یا جسے نیا سلک روڈ بھی کہتے ہیں، اس کا مرکز ہے۔ سی پیک؟ جی، چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اسی منصوبے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کا مقصد چین کے مغربی علاقوں کو براہ راست بحیرہ عرب سے جوڑنا ہے، اور گوادر کی بندرگاہ اسی منصوبے کا آپ کہہ لیں کہ تاج ہے۔ اور گوادر صرف ایک تجارتی بندرگاہ تو نہیں ہے، اس کے فوجی پہلو بھی ہوں گے؟ یقیناً، فوجی لحاظ سے یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ چین کی بحریہ کو بحر ہند میں ایک مستقل اڈہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے اس کی پہنچ خلیج فارس، افریقہ کے ساحلوں اور بحر روم تک ہو جاتی ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عالمی جہادی نیٹ ورکس تک جو رسائی اور سمجھ بوجھ ہے وہ چین کے لیے انمول ہے۔
خاص طور پر اپنے مسلم اکثریتی صوبے شنکیانگ میں شدت پسندی کو روکنے کے لیے چین اس پر بہت انحصار کرتا ہے۔ تو چین کے لیے تو فائدے ہی فائدے ہیں، معاشی، فوجی، اسٹریٹجک۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ رشتہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرائع پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دوستی سے زیادہ ایک ضرورت، ایک لائف لائن بن چکا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، لائف لائن۔ پاکستان کے لیے چین عدم استحکام اور معاشی کمزوری کے بھنور سے نکلنے کا شاید واحد قابل عمل راستہ ہے۔ جب بھی پاکستان معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے، چین بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ سفارتی سطح پر جب بھی کشمیر یا کسی اور معاملے پر پاکستان کو بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چین اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ اور دفاعی طور پر بھی؟ دفاعی طور پر تو یہ رشتہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج چین پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں سے لے کر بحری جہازوں اور میزائل ٹیکنالوجی تک یہ شراکت داری بہت گہری ہے۔ لیکن سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین پاکستان کا آخری سہارا ہے۔ جب بھی امریکہ یا مغربی ممالک نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں یا اسے تنہا چھوڑا، چین نے ہمیشہ اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے ہر نازک موڑ پر، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں یا آرمی چیف ہوں، ان سب کا پہلا دورہ بیجنگ کا ہوتا ہے۔ اہم فیصلے وہیں ہوتے ہیں۔ جی، یہاں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرائع سے جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد کمزوری پر ہے۔ پاکستان کی معاشی اور سیکیورٹی کی کمزوری چین کو ایک موقع فراہم کرتی ہے، اور چین اسی کمزوری کو سہارا دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے عوامل بھی تھے جو اس رشتے کو توڑ سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے مزید مضبوط کر دیا۔ یہ تو بالکل الٹی منطق ہے۔ جی، اور یہی اس اتحاد کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ذرائع 3 بڑے تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا، بھارت اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی قربت۔ صحیح۔ پچھلے 10-15 سالوں میں بھارت امریکہ کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن کر ابھرا ہے۔ منطقی طور پر تو چین کو چاہیے تھا کہ وہ جنوبی ایشیا میں ایک متوازن پالیسی اپناتا اور بھارت کو ناراض نہ کرتا۔ بالکل، لیکن اس نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے بھارت کے بڑھتے ہوئے قد کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اس کے مقابلے میں پاکستان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی سرمایہ کاری اور حمایت دگنی کر دی۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طرف چین اپنے سنکیانگ صوبے میں اسلامی شدت پسندی سے پریشان ہے، اور دوسری طرف وہ پاکستان پر مزید انحصار کر رہا ہے، جہاں سے کچھ شدت پسندوں کے روابط ملتے ہیں۔ ذرائع اس تضاد کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ یہی دوسرا اور شاید سب سے پیچیدہ تضاد ہے۔ سنکیانگ میں بڑھتی ہوئی بے چینی کی وجہ سے اسلام آباد اور بیجنگ میں شدید کشیدگی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن چین نے پاکستان پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر مزید انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ اس کی منطق یہ تھی کہ پاکستان کے پاس ان نیٹ ورکس کو سمجھنے اور ان میں گھسنے کی جو صلاحیت ہے وہ چین کے پاس نہیں ہے، تو پاکستان کو دشمن بنانے کے بجائے اسے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں پارٹنر بنا لیا جائے۔ اور تیسرا تضاد پاکستان کا اپنا اندرونی عدم استحکام ہے۔ بالکل، پاکستان کے اندرونی سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے چینی کمپنیوں اور حکومت کو شدید خدشات لاحق تھے۔ کئی تجارتی منصوبے رکے بھی، لیکن چین پیچھے نہیں ہٹا۔ نہیں، بلکہ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر پاکستان کو سہارا نہ دیا گیا تو یہ عدم استحکام مزید بڑھے گا اور اس کی آگ چین کی سرحدوں تک پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کو سہارا دینے کے لیے چین نے اپنی معاشی حمایت کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دی۔ تو جو چیزیں اس رشتے کو توڑ سکتی تھیں وہی اسے جوڑنے کی وجہ بن گئی۔ جی بالکل۔ تو اس سب کے پیچھے اصل منطق کیا ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک معمہ ہے۔ نہ کوئی مشترکہ ثقافت، نہ اقدار، نہ زبان۔ یہ ہر موسم کے دوست اور شہد سے میٹھے جیسے نعرے بھی کبھی کبھی مصنوعی لگتے ہیں۔ اس کی اصل منطق ایک بہت ہی سرد اور بے رحم جغرافیائی حقیقت میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین کو شاذ و نادر ہی پاکستان سے کچھ ایسا کرنے کے لیے کہنا پڑا ہے جو وہ پہلے سے کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ چین کے لیے ایک مضبوط اور قابل پاکستان اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا پاکستان جو بھارت کو اپنی مغربی سرحد پر مستقل طور پر مصروف اور فکر مند رکھے، بیجنگ کے لیے بھارت کو سنبھالنا زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ پاکستان کو اس کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا صرف وہاں موجود ہونا ہی چین کے اسٹریٹجک مقصد کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ رشتہ صرف بھارت کو مصروف رکھنے تک محدود نہیں رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ایک نئی اور زیادہ خطرناک جہت سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان اب چین کے اسلامی شدت پسندی کے ساتھ مقابلے کا مرکزی میدان بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل، اور یہ اب چین پاکستان تعلقات کا سب سے تکلیف دہ اور پیچیدہ پہلو بن چکا ہے، سنکیانگ کنیکشن۔ ایک وقت تھا جب پاکستان سنکیانگ کے یغور مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی پناہ گاہ اور معاشی مواقع کا مرکز تھا۔ بہت سے یغور وہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن اب کچھ انتہا پسند گروہوں کے لیے یہ عالمی جہاد کی دنیا سے رابطے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اور یہ بیجنگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ جی، کیونکہ یہ براہ راست اس کی اندرونی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور اس کا اثر اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا۔ یہ خطرہ اب پاکستان کے اندر چین کے اپنے شہریوں اور منصوبوں تک پہنچ گیا ہے۔ جی، اور یہ اس شراکت داری کی زمینی حقیقت کو بدل رہا ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری اور وہاں کام کرنے والے چینی کارکن اب شدت پسندوں کا ایک بڑا ہدف بن چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان بیرون ملک کام کرنے والے چینی شہریوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن گیا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، ذرائع میں ایک جگہ ذکر ہے کہ کس طرح ایک منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو اب بلٹ پروف جیکٹس پہن کر اور سیکیورٹی قافلے میں سائٹ پر جانا پڑتا ہے۔ یہ شدت پسندی ان عظیم معاشی منصوبوں کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتی ہے جو اس شراکت داری کی نئی بنیاد بن رہے ہیں۔ تو اس کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہر موسم کی دوستی ایک ایسے طوفان کا سامنا کر رہی ہے جسے وہ شاید برداشت نہ کر سکے؟ یہ تو پوری شراکت داری کی بنیاد کو ہلا دینے والی بات ہے۔ یہی اس وقت کی سب سے بڑی کشمکش ہے۔ لیکن شی جن پنگ کی قیادت میں چین کا رد عمل پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ مزید بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری۔ اچھا۔ جی، اس کی وجہ دوہری ہے۔ ایک طرف تو انہیں سی پیک اور گوادر میں بہت بڑا تصویراتی موقع نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کا گہرا خوف بھی ہے کہ ایک کمزور اور غیر مستحکم پاکستان خاص طور پر افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد چین کے پورے مغربی حصے کے لیے کیا تباہی لا سکتا ہے۔ یعنی چین کو ڈر ہے کہ اگر پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا تو یہ آگ سنکیانگ تک پھیل جائے گی۔ بالکل۔ ایک آخری بات جو ذرائع سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس رشتے کی صحیح تصویر حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ذرائع اسے ایک فکری یتیم یعنی انٹلیکچول آرفن کہتے ہیں۔ مجھے یہ اصطلاح بہت دلچسپ لگی۔ یہ ایک بہترین اصطلاح ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع پر سنجیدہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق بہت کم ہوئی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ افواہوں، من گھڑت کہانیوں اور جان بوجھ کر پھیلائی گئی غلط معلومات کا ایک سمندر ہے۔ صحیح۔ بھارت میں چین پاکستان کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں افواہیں پھیلانا ایک چھوٹی موٹی انڈسٹری بن چکا ہے۔ پاکستان میں اکثر رہنما اپنے سیاسی فائدے کے لیے منصوبوں کو حقیقت سے کئی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اور چین کی طرف سے جاری کردہ مضامین کا مقصد اکثر گمراہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آگاہ کرنا۔ جیسے وہ فاٹا میں چینی فوجی اڈوں کی افواہ، یا یہ کہ پاکستان اپنی سرزمین کا 10واں حصہ چین کو لیز پر دے رہا ہے، یا پاکستان کے شمال میں 11,000 چینی فوجیوں کی موجودگی کی خبریں۔ بالکل، یہ سب وہ افواہیں ہیں جو بہت پھیلیں لیکن بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی رشتے کے بارے میں سب سے ناقابل یقین دعویٰ کہ چین نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی، وہ مکمل طور پر سچ ثابت ہوا۔ یہ چیز مبصرین کے لیے حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ آپ ہر عجیب و غریب دعوے کو آسانی سے رد نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا پتا کل وہ سچ نکل آئے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ نکلتا ہے
کہ بھارت کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ اتحاد اب چین کے عالمی عزائم کا ایک مرکزی ستون بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی شراکت داری ہے جس میں دونوں کے لیے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن اب اسے اندر سے ہی ایک نئے اور سنگین خطرے کا سامنا ہے، شدت پسندی کا خطرہ۔ بالکل درست۔ اس رشتے کی سب سے بڑی طاقت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ علاقائی عدم استحکام کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے اور بعض اوقات اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ جی، اب یہ صرف بھارت کو مصروف رکھنے کا معاملہ نہیں رہا، اب چین کی اپنی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، اس کے اپنے شہری اور اس کی مغربی سرحد کی سلامتی براہ راست داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ خطرہ بیرونی نہیں، اندرونی ہو چکا ہے۔ تو جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک آخری نقطہ جس پر وہ غور کر سکیں، اس پوری تصویر کا سب سے اہم سوال کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سوال مستقبل کے بارے میں ہے۔ ذرائع سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ چین کا بنیادی مفاد ہمیشہ ایک ایسے پاکستان میں رہا ہے جو اتنا مضبوط ہو کہ بھارت کو مصروف رکھ سکے۔ لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے چین ایک عالمی سپر پاور بن رہا ہے اور اس کی خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان بیجنگ کے بڑے عزائم کے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے بجائے ایک بوجھ بن جائے؟ اگر پاکستان واقعی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا بھارت کے ساتھ اس کی دشمنی اسی سطح پر رہے گی؟ اور اگر نہیں تو کیا چین کے لیے اس کی وہ بنیادی افادیت ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے سالوں میں اس رشتے کی سمت متعین کرے گا۔ تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے باب 1، جنگ سے بننے والی دوستی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1971 کی جنگ کے دوران ایک بہت ہی آپ کہیں ڈرامائی منظر سے۔ ذوالفقار علی بھٹو نیو یارک میں ہیں، اقوام متحدہ میں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج تقریباً شکست کے دہانے پر ہے۔ اور بھٹو کو امید کس سے ہے؟ کہ پاکستان نے ہی کچھ عرصہ پہلے امریکہ اور چین کے بیچ میں وہ خفیہ رابطہ کروایا تھا۔ اچھا، وہ کسنجر والا دورہ؟ جی، لیکن پس پردہ حقیقت جو تھی وہ توقعات سے بہت مختلف تھی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر نکسن اور ان کے مشیر ہنری کسنجر اس بات پر زور دے رہے تھے کہ چین کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مداخلت مطلب فوجی مداخلت؟ جی، فوجی مداخلت، تاکہ بھارت پر دباؤ پڑے۔ نکسن کے الفاظ تھے، انہیں دھمکی دینی ہوگی یا کچھ کرنا ہوگا، دونوں میں سے ایک۔ وہ چاہتے تھے کہ چین یہ جنگ لڑے۔ اچھا، تو یہ سب پس پردہ چل رہا تھا، اور اس میں کسنجر کا کیا کردار تھا؟ کسنجر کا کردار مرکزی تھا۔ وہ نیو یارک میں CIA کے سیف ہاؤسز میں چینی حکام سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے لیے چینی فوجی مدد مانگی۔ ایک موقع پر تو جب چینی سفیر نے کسنجر سے فوری ملاقات کی درخواست کی تو کسنجر نے بڑے جوش سے نکسن کو فون کیا اور کہا وہ ضرور حرکت کریں گے۔ مطلب امریکیوں کو پورا یقین تھا کہ چینی فوج آ رہی ہے؟ انہیں پورا یقین تھا، لیکن جیسا میں نے کہا، حقیقت اور تصور میں بہت فرق تھا۔ تو کیا چین نے واقعی کوئی وعدہ کیا تھا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ چین نے کبھی بھی براہ راست فوجی مداخلت کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ بھٹو جب جنگ سے کچھ عرصہ پہلے بیجنگ گئے تھے تو چینی قیادت نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ وہ اپنی فوج نہیں بھیجیں گے، لیکن عوامی سطح پر ایک الگ ہی تصویر پیش کی گئی۔ بالکل، فوج کے اندر بھی، جیسا کہ ایک سینئر پاکستانی سفارتکار نے بعد میں لکھا، چین نے کبھی بھی اپنی مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کی مدد کے لیے آنے کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا۔ یہ امیدیں زیادہ تر یک طرفہ تھیں۔ تو یہ سب صرف ایک طرح کا دھوکہ تھا؟ کیا بھارتیوں کو اس کا علم تھا؟ بالکل، بھارتی انٹیلیجنس کو معلوم تھا کہ چین براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں اور وہ اتنے پر اعتماد تھے کہ انہوں نے چینی سرحد پر جو ان کے فوجی دستے تھے ان میں سے کچھ کو مشرقی پاکستان کی طرف بھی بھیج دیا تھا۔ اچھا، انہیں معلوم تھا کہ چینی خطرہ اصلی نہیں ہے؟ جی، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چین خود کن حالات سے گزر رہا تھا۔ صحیح۔ دیکھیں، چین اس وقت اپنے اندرونی بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ ماؤ کے جو جانشین تھے، لن بیاؤ، وہ ایک پر اسرار جہاز حادثے میں مارے گئے تھے۔ فوج میں ایک بڑی آپ کہیں صفائی چل رہی تھی۔ شمال میں سوویت یونین کا خطرہ اپنی جگہ تھا، لیکن سب سے اہم بات ایک سیاسی فیصلہ تھا۔
چین پاکستان کو اس گڑھے سے نہیں نکالے گا جو اس نے چین کے مطابق مشرقی پاکستان میں اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے خود کھودا تھا۔ اس کے باوجود مشرقی پاکستان میں فوجیوں کو آخری لمحے تک یہ پیغام دیا جاتا رہا کہ مدد آ رہی ہے، وہ مشہور جملہ شمال سے زرد اور جنوب سے سفید۔ اور یہ اس جنگ کی سب سے بڑی ٹریجڈیز میں سے ایک ہے، وہ مدد کبھی نہیں آئی۔ چین نے جو کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اخلاقی، اقتصادی اور فوجی ساز و سامان کی امداد جاری رکھی۔ اور جنگ کے بعد اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی رکنیت کو ویٹو کیا۔ جی، اس واقعہ نے ایک نمونہ قائم کر دیا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، چین کی حقیقت پسندی اور پاکستان کی بلند امیدوں اور عوامی توقعات کے درمیان ایک مستقل فرق۔ تو 1971 میں یہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں، لیکن یہ امیدیں پیدا ہی کیوں ہوئیں؟ اس کی جڑیں شاید 1965 کی جنگ میں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ 1965 کی جنگ ہی وہ بنیاد تھی جس پر یہ ساری امیدیں کھڑی تھیں۔ اس جنگ میں چین نے نہ صرف کھل کر پاکستان کی سفارتی حمایت کی، بلکہ بھارت کو سکم کی سرحد پر ایک سخت الٹیمیٹم بھی دے دیا، جس سے بھارت پر شدید بین الاقوامی دباؤ پڑا۔ اس ایک قدم نے پاکستان میں یہ تاثر پکا کر دیا کہ چین کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی کیا دونوں ممالک کی فوجی حکمت عملی ایک جیسی تھی؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب جنگ بہت شدید ہو گئی تو صدر ایوب خان خفیہ طور پر بیجنگ گئے۔ وہاں چینی قیادت نے، جو گوریلا جنگ کے ماہر تھے، انہیں مشورہ دیا کہ ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کو لڑتے رہنا ہوگا، چاہے آپ کو لڑنے کے لیے پہاڑوں پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور ایوب خان، جو ایک روایتی جنرل تھے، یہ سن کر حیران رہ گئے ہوں گے۔ وہ بالکل حیران رہ گئے۔ وہ ایک مختصر فیصلہ کن جنگ چاہتے تھے۔ اس مشورے کے بعد انہوں نے مایوس ہو کر بقول ایک مصنف کے چائنا کارڈ واپس ڈیک میں رکھ دیا۔ لیکن پاکستان میں عوامی تاثر بالکل مختلف تھا۔ لاہور میں جب چینی وزیر اعظم آئے تو ان کا تو ہیرو کی طرح استقبال ہوا تھا۔ بالکل، عوام کے لیے چین ایک سچا دوست تھا جو مشکل وقت میں کام آیا۔ اور 1965 کی جنگ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک نتیجہ یہ نکلا کہ جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا کر فوجی امداد بند کی تو چین پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ تو اس نے رشتے کو محض سفارتی سے بڑھا کر ایک گہرے فوجی اتحاد میں بدل دیا۔ جی ہاں۔ اور اس دوستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان امریکہ کے کیمپ میں تھا، سیٹو اور سینٹو کا حصہ تھا۔ اس دوستی کی اصل جڑیں ہیں 1962 کی چین بھارت جنگ میں۔ اس جنگ سے پہلے، جیسا آپ نے کہا، پاکستان امریکی معاہدوں کا حصہ تھا جن کا مقصد ہی چین کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ اس وقت تو ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ تھا۔ لیکن 1962 میں چین کے ہاتھوں بھارت کی جو تباہ کن شکست ہوئی، اس نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل دیا ہے نا؟ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے پاکستان کی پوری سوچ ہی بدل کے رکھ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے رہنماؤں کی حمایت سے ایوب خان نے چین کی طرف ایک فیصلہ کن قدم بڑھایا، اور اس جنگ نے پاکستان کو ایک اور موقع بھی دیا چین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا۔ 1963 میں جب یہ معاہدہ ہوا تو اس سے بھارت کو شدید غصہ آیا، لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات کی بنیاد ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی۔ کی اصل بنیاد بنا، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے باب کی طرف لاتا ہے، باب 2، نیوکلیئر فیوژن۔ جی ہاں، اور اس باب کی شروعات کسی جاسوسی ناول کی طرح ہوتی ہے۔ سال ہے 2004، لیبیا کا شہر طرابلس۔ جوہری ہتھیاروں کے انسپیکٹرز کو ایک بیگ ملتا ہے جس پر اسلام آباد کے ایک درزی گڈ لکس فیبرکس اینڈ ٹیلرز کا نشان لگا ہوتا ہے۔ ایک درزی کا نشان؟ جی، اور اس بیگ کے اندر سے ایٹم بم بنانے کی مکمل ہدایات، مطلب بلو پرنٹس برآمد ہوتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان دستاویزات پر چینی زبان میں بھی نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اس ایک واقعے نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نیٹ ورک اور چین پاکستان کے گہرے جوہری تعلق کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ ڈیزائن کس چیز کا تھا؟ یہ ایک چینی وار ہیڈ کا ڈیزائن تھا جسے CIHC-4 کہا جاتا تھا۔ یہ ایک آزمودہ اور کامیاب ڈیزائن تھا جو 1960 کی دہائی میں چین کے ایک ایٹمی ٹیسٹ پر مبنی تھا۔ مطلب ایک ایسا ڈیزائن تھا جس کے کام کرنے کی گارنٹی تھی۔ اور اس نے یہ سوال کھڑا کر دیا
کہ پاکستان اور چین کے درمیان اس جوہری تعاون کی نوعیت آخر تھی کیا؟ بالکل، یہ اس فوجی رشتے کا اصل مرکز تھا اور بھٹو نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی یادداشتوں میں؟ جی، اپنی جیل کی یادداشتوں میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی جون 1976 میں چین کے ساتھ کیا گیا جوہری معاہدہ تھا، جو ماؤ زے تنگ سے ان کی آخری ملاقات میں طے پایا تھا۔ لیکن کیا یہ یک طرفہ معاملہ تھا کہ چین صرف پاکستان کو ٹیکنالوجی دے رہا تھا؟ نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ دو طرفہ لین دین تھا۔ پاکستان کو بم ملا، لیکن چین کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں، چین مغربی جوہری ٹیکنالوجی، خاص طور پر یورینیم کی افزودگی کی جو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ہے، اس میں بہت پیچھے تھا۔ پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کے نیٹ ورک کے ذریعے یورپ سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہا تھا۔ اچھا، تو سودا یہ تھا کہ پاکستان جو بھی مغربی ٹیکنالوجی حاصل کرتا وہ چینیوں کو ریورس انجینئرنگ کے لیے دستیاب ہوتی۔ پاکستان نے ہانجونگ میں چین کو ایک مکمل سینٹریفیوج کانٹ لگانے میں مدد کی۔ اور بدلے میں پاکستان کو جو ملا وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ یہاں اس جوہری کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ آتا ہے۔ 1982 میں ایک پاکستانی C-130 ہرکولیس طیارہ چین کے مغربی شہر اورمچی میں اترا اور وہاں سے 50 کلوگرام ہائیلی انرچ یورینیم یعنی HEU لے کر واپس آیا۔ 50 کلو گرام؟ یہ تو آرام سے 2 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا شاید واحد اور یقینی طور پر سب سے واضح واقعہ ہے جہاں ایک ایٹمی طاقت نے دوسری غیر ایٹمی طاقت کو براہ راست بم بنانے کا مواد فراہم کیا۔ اور صرف مواد نہیں، ڈیزائن بھی۔ جی، اس کے ساتھ ہی چین نے بم کا مکمل آزمودہ ڈیزائن بھی فراہم کیا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو اس سب کی خبر نہیں تھی؟ یہ سب خفیہ طور پہ ہو رہا تھا؟ کیا مطلب؟ 1982 میں ہی امریکی انٹیلیجنس کے پاس اس بم کے نقشے موجود تھے۔ انہیں اس C-130 پرواز کا بھی علم تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ مطلب اتنی بڑی بات؟ افغانستان، اس وقت ان کی ساری توجہ افغانستان پر تھی۔ اس بڑی جنگ کے لیے انہیں پاکستان کی اشد ضرورت تھی، جیسا کہ اس وقت کے امریکی قومی سلامتی کے مشیر برزنسکی نے صاف کہا تھا، ہماری سیکیورٹی پالیسی ہماری نان پرولیفریشن پالیسی کے تابع نہیں ہو سکتی۔ تو افغانستان کی جنگ کے لیے جوہری پھیلاؤ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سودا تھا۔ بہت بڑا، اور یہ تعاون صرف بم تک محدود نہیں رہا، میزائل ٹیکنالوجی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہتف میزائل؟ جی، پاکستان کے ابتدائی ہتھ میزائل زیادہ کامیاب نہیں تھے۔ چین نے ایک بار پھر مدد کی اور اپنے جدید ترین M11 اور M9 بیلسٹک میزائل نہ صرف پاکستان کو دیے بلکہ ان کی مقامی پیداوار میں بھی مدد کی۔ آج پاکستان کے شاہین اور بابر کروز میزائل بھی چینی ڈیزائن پر ہی مبنی ہے۔ اس کہانی میں ایک اور دلچسپ کردار کا بھی ذکر ہے، سعودی عرب۔ جی ہاں، 1985 میں پاکستان نے چین اور سعودی عرب کے درمیان ایک انتہائی خفیہ میزائل معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈیل کے تحت سعودی عرب نے چین سے CSS-2 میزائل خریدے۔ یہ وہ میزائل تھے جو خاص طور پر جوہری وار ہیڈ لے جانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے مضمرات کیا ہیں؟ یہ آج کیوں اہم ہیں؟ اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس وہ میزائل تو ہیں جو ایٹم بم لے جا سکتے ہیں، لیکن ان پر لگانے کے لیے وار ہیڈ نہیں ہے، اور تب سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ اگر کبھی ایران ایٹم بم بناتا ہے تو سعودی عرب کو خود بم بنانے کی طویل محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ پاکستان سے بنے بنائے جوہری وار ہیڈ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی چینی ڈیزائن پر مبنی ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ ایک طرح کی آف دا شیلف نیوکلیئر آپشن ڈیل۔ بالکل۔ تو آج اس تمام تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ اس جوہری صلاحیت نے پاکستان کی فوجی حکمت عملیہ کو کیسے بدلا ہے؟ اس نے پاکستان کی فوجی حکمت عملی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، خاص طور پر جب بھارت کے ساتھ روایتی فوجی طاقت کا فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے پاکستان کو ایک جوہری چھتری فراہم کی ہے جس کے نیچے وہ کارگل جیسی محدود فوجی کارروائیاں کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت ایک مکمل جنگ شروع کرنے سے ہچکچائے گا۔ لیکن اس سے ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک بہت خطرناک پیش رفت ہے۔
بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے چھوٹے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، کولڈ سٹارٹ کے جواب میں؟ جی، پاکستان کا جواب یہ ہے کہ اگر بھارتی فوجیں سرحد پار کرتی ہیں تو وہ اپنے ہی علاقے میں ان پر چھوٹے ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے مستقبل کے کسی بھی بحران میں جوہری جنگ چھڑنے کا خطرہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ اور اب چین کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ اب چین خود ان مضمرات سے پریشان ہے۔ وہ اب اس خطے میں استحکام چاہتا ہے، اس لیے اب وہ بحرانوں کو کم کرنے میں پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگیوں میں دیکھا۔ تو اس کا کردار خاموش مددگار سے بدل کر ایک ذمہ دار طاقت کا بنتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر موسم کی دوستی جنگ کے شعلوں میں پروان چڑھی، گہرے اور خفیہ جوہری تعاون سے ایسی مضبوط ہوئی کہ اسے توڑا نہ جا سکا، اور آج بھی یہ جنوبی ایشیا کی سلامتی پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالکل۔ یہ رشتہ امید اور حقیقت پسندی کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے، لیکن یہ انحصار کی کہانی بھی ہے۔ پاکستان اپنی حتمی سیکیورٹی کی ضمانت یعنی اپنے جوہری پروگرام کے لیے چین کا اس حد تک مقروض ہے کہ یہ قرض شاید کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ یہ مواد اس نقطے پہ خط ہوتا ہے کہ چین اب بحرانوں کو حل کرنے اور استحکام کو فروغ دینے میں زیادہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بات ایک اہم سوال پر سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جیسے جیسے چین کی عالمی طاقت بڑھے گی، کیا اس کا کردار پاکستان کے خاموش شراکت دار سے بدل کر ایک فعال مینیجر کا ہو جائے گا، خاص طور پر جب جوہری تصادم کے خطرات اتنے زیادہ ہوں اور جب کوئی ملک اپنے حتمی دفاع کے لیے کسی دوسرے کا اس قدر مرہون منت ہو، تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ باب 3 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بھارت کو دوبارہ جوڑنا۔ کہانی 1996 سے شروع ہوتی ہے، جب چینی صدر جیانگ زیمن پاکستان آئے۔ یہ ایک بڑا دورہ تھا، لیکن سنا ہے پاکستانی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ جی بالکل، بظاہر تو یہ بہت اہم دورہ تھا، لیکن دیکھیں اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ جیانگ زیمن سیدھا چین سے نہیں آئے تھے، جی، بلکہ وہ بھارت سے ہو کر آئے تھے۔ اچھا۔ اور بھارت میں انہوں نے ایک تاریخی دورہ مکمل کیا تھا جو کسی بھی چینی سربراہ مملکت کا پہلا دورہ تھا۔ تو اس سے اسلام آباد میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی؟ جی بالکل، انہیں لگ رہا تھا کہ چین کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ مطلب یہ ڈر تھا کہ چین انہیں چھوڑ کر بھارت کے زیادہ قریب جا رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ڈر بے بنیاد نہیں تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد چین جنوبی ایشیا میں ایک زیادہ متوازن پالیسی اپنا رہا تھا۔ وہ بھارت کو اب صرف پاکستان کے دشمن کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہے تھے؟ وہ بھارت کو امریکی غلبے کے خلاف ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب جیانگ زیمن پاکستانی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہا جس سے پاکستانیوں کے خدشات سچ ثابت ہو گئے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے اپنی پوری تقریر میں ایک بار بھی کشمیر کا نام نہیں لیا۔ کیا واقعی؟ ایک بار بھی نہیں؟ ایک بار بھی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے بہت ہی گول مول زبان استعمال کی کہ مسائل کو مشاورت اور مذاکرات سے حل کریں اور متنازع معاملات کو فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ یہ تو پاکستان کی پالیسی کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ بالکل۔ امریکی سفیر نے بعد میں لکھا کہ تقریر کے جواب میں ہال میں مکمل برف جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ واہ! یہ وہ لمحہ تھا جسے پاکستانی آج تک ایک واضح وارننگ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اشارہ تھا، لیکن عملی طور پر یہ تبدیلی کہاں نظر آئی؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ایک دہائی بعد 2008 میں ملا۔ وہاں نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی NSG کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اچھا، اور اس اجلاس میں ایسا کیا خاص تھا؟ وہاں امریکہ بھارت کے لیے ایک خصوصی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھارت نے NPT پر دستخط نہیں کیے، اس لیے وہ قانونی طور پر جوہری تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت کو یہ چھوٹ مل جائے، جو کہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں چین کہاں کھڑا تھا؟ کیا اس نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی؟ چین نے یہاں ایک بہت دلچسپ کھیل کھیلا۔ سب کے سامنے تو وہ کہتے رہے کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن اندر کھاتے وہ آسٹریلیا اور آئرلینڈ جیسے ممالک کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے جو اس معاہدے کے خلاف تھے۔ اچھا،
مطلب وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور یہ کام کر دے. بالکل، تاکہ انہیں برا نہ بننا پڑے. لیکن جب امریکہ کے دباؤ میں آ کر باقی سب مان گئے تو چین اکیلا رہ گیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ آخری لمحات میں چینی وفد نے عجیب و غریب ترامیم پیش کرنا شروع کر دیں. جیسے کہ یہ رعایت پاکستان کو بھی ملنی چاہیے، جو انہیں معلوم تھا کہ کبھی منظور نہیں ہوگی. جب وہ بھی ناکام ہوئی تو وہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. تو آخر میں کیا ہوا؟ وہ مان گئے؟ آخرکار واشنگٹن سے براہ راست بیجنگ فون کالز کی گئیں، شدید دباؤ ڈالا گیا اور چین کو ہچکچاتے ہوئے ماننا پڑا. اور ستم ظریفی دیکھیں، بعد میں انہوں نے بھارتیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ تو ہمیشہ سے اس معاہدے کے حامی تھے. جی بالکل. یہ تو بہت ہی پیچیدہ کھیل ہے. تو اس حکمت عملی کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ کتاب میں اسے ری ہائفنیشن کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سرد جنگ کے بعد امریکہ نے بھارت کو پاکستان سے الگ کر کے دیکھنا شروع کیا تھا، ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر. اسے ڈی ہائفنیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. تو چین کو یہ خوف تھا کہ امریکہ بھارت کو اس کے خلاف کھڑا کر رہا ہے. اس کا توڑ چین نے ری ہائفنیشن سے نکالا. اسے آسان زبان میں کیسے سمجھیں؟ مطلب جب بھی امریکہ بھارت کو اکیلے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا، چین فوراً پاکستان کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا. اچھا. یہ یقینی بنانے کے لیے کہ بھارت کبھی بھی بہت زیادہ آگے نہ نکل پائے اور اپنے پڑوس میں ہی الجھا رہے. اسی دوران 1998 میں دونوں ملکوں نے جوہری تجربات بھی کر دیے. اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق پڑا جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی کا وہ خط سامنے آیا جس میں انہوں نے چین سے خطرے کو وجہ بتایا تھا، تو بیجنگ شدید ناراض ہوا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو چین نے ان کی بھی کھل کر حمایت نہیں کی. جی، انہوں نے گہرے افسوس کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت بھی کی، جس میں پاکستان کے اقدام کی مذمت کی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ چین کی ہر موسم کی دوستی کی بھی ایک حد ہے. بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال 1999 کی کارگل جنگ ہے. یہ دو نئی جوہری طاقتوں کے درمیان پہلی براہ راست جنگ تھی. جی، پاکستان کو شاید امید تھی کہ چین اس کا ساتھ دے گا، لیکن چین نے ایسا بالکل نہیں کیا. اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر پسے پردہ پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. جب مشرف اور نواز شریف مدد کے لیے بیجنگ گئے تو انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ کشیدگی کم کریں. پاکستان کے لیے ایک بڑا سبق تھا کہ جوہری دور میں چین کی پہلی ترجیح جنگ کو روکنا ہے، چاہے اپنے دوست پر ہی دباؤ ڈالنا پڑے. اور یہی رویہ ہمیں بعد میں بھی نظر آیا، جیسے 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد. جی ہاں، ان تمام بحرانوں میں چین اور امریکہ نے مل کر کام کیا. تو آخر میں اس ری ہائفنیشن کی حکمت عملی کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا؟ چین نے امریکہ بھارت جوہری معاہدے کا ٹھوس جواب کیسے دیا؟ اس کا جواب تھا چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس. 2004 میں جب چین NSG کا رکن بنا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو مزید ری ایکٹر فروخت نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی کیے؟ جی، 2010 میں بھارت کو چھوٹ ملنے کے بعد چین نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان میں چشمہ 3 اور 4 بھی بنائے گا. اور اس کا جواز کیا پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرانے معاہدے کا حصہ تھے، یعنی گرینڈ فادرڈ تھے. یہ اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی، ہے نا؟ بالکل، لیکن یہ چین کا طریقہ تھا بھارت کے ساتھ وقار کا توازن قائم کرنے کا. تو یہ تو تھا روایتی سطح کا کھیل. لیکن کتاب کے مطابق اسی دوران ایک اور خطرہ چین کے لیے سر اٹھا رہا تھا، جو ہمیں ہمارے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے. جی بالکل. اب ہم آتے ہیں باب 4 کی طرف، دہشت گردی کے خلاف چینی جنگ. اچھا، اس باب کا آغاز ایک بہت ہی عجیب بات سے ہوتا ہے. ایک کمیونسٹ دہریہ چینی حکومت پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے وفود کی میزبانی کر رہی ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ تو بالکل متضاد لگتا ہے. یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ ایک ایسے مسئلے سے دوچار تھا جس کے لیے اسے غیر روایتی طریقوں کی ضرورت تھی. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ تھا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، یعنی ETIM. یہ چین کے ایغور جنگجوؤں کی تنظیم تھی. یہ تنظیم چین کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی تھی؟ اس کی ایک مثال 2010 کا ایک واقعہ ہے. دبئی میں 2 ایغور نوجوانوں نے ڈریگن مارٹ پر بم حملہ کرنے کی کوشش کی. ڈریگن مارٹ تو چین سے باہر سب سے بڑا چینی تجارتی مرکز ہے. جی،
اور ان نوجوانوں کی بھرتی مکہ میں ہوئی تھی، تربیت پاکستان کے علاقے وزیرستان میں ETIM کے کیمپ میں ہوئی، اور فنڈنگ ترکی سے آئی۔ تو یہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک بن چکا تھا۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے چین کو دکھا دیا کہ یہ مسئلہ اب صرف اس کے اپنے صوبے سنکیانگ تک محدود نہیں رہا۔ اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید سنکیانگ کے پس منظر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ضرور۔ سنکیانگ چین کا واحد مسلم اکثریتی صوبہ ہے۔ وہاں طویل عرصے سے مقامی ایغور آبادی اور باہر سے آ کر بسنے والے ہان چینیوں کے درمیان کشیدگی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہاں مزاحمت پیدا ہوئی؟ جی، شروع میں یہ مزاحمت سیکولر قوم پرستی پر مبنی تھی، لیکن 1990 کی دہائی تک اس نے اسلامی رنگ اختیار کر لیا۔ اور اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا؟ یہ ایک طرح سے غیر ارادی نتیجہ تھا۔ شاہراہ کراکرم کی تعمیر کے بعد ایغوروں کے لیے پاکستان کے راستے حج اور دینی تعلیم کے لیے جانا آسان ہو گیا۔ پھر جب چین نے سنکیانگ میں اسٹرائک ہارڈ مہم کے نام سے سخت کریک ڈاؤن شروع کیا تو ہزاروں ایغور بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ اور ان میں سے بہت سے نوجوان نادانستہ طور پر جہادی بھرتی کے مراکز تک پہنچ گئے۔ بالکل، یوں وہ افغانستان جیسے تنازعات میں شامل ہو گئے۔ اور ETIM کی تنظیم یہیں سے بنی؟ جی، ETIM کو 1998 میں طالبان کے زیر حکومت افغانستان میں دوبارہ منظم کیا گیا۔ تو چین نے اس سب کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس نے پاکستان میں موجود اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ چین کی حکمت عملی بڑی دلچسپ تھی۔ پاکستان اور افغانستان میں جن گروہوں سے چین کو خطرہ تھا وہ یا کو پاکستانی ریاست کے اثاثے تھے یا پھر خود حکومت میں تھے، جیسے طالبان۔ یعنی چین اپنے ہی دوست کے پالے ہوئے گروہوں سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ جی بالکل۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے چین نے پاکستان کی ISI کے ذریعے ان گروہوں کے ساتھ ایک طرح کا غیر رسمی معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ؟ پیغام سادہ تھا، تم ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ ایک طرح کا خاموش سمجھوتا؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ انہوں نے طالبان اور یہاں تک کہ مبینہ طور پر القاعدہ کے ساتھ بھی رابطے بنائے۔ اسامہ بن لادن نے بھی اپنے بیانات میں چین سے براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد تو سارا کھیل ہی بدل گیا۔ جی، اور 9/11 چین کے لیے سننے میں عجیب لگے گا لیکن ایک سنہری موقع بن کر آیا۔ سنہری موقع؟ وہ کیسے؟ چین نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی لہر پر سوار ہو کر امریکہ اور اقوام متحدہ سے 2002 میں ETIM کو دہشت گردی تنظیم قرار دلوا دیا۔ پھر افغانستان پر امریکی حملے میں ETIM کے ٹھکانے تباہ ہو گئے اور اس کا رہنما حسن محسوم 2003 میں پاکستانی فوجی آپریشن میں مارا گیا۔ تو ETIM تقریباً ختم ہو گئی تھی؟ جی، تقریباً۔ لیکن یہ تنظیم پھر سے کیسے کھڑی ہو گئی؟ یہ 2008 کے بیجنگ اولمپک سے پہلے دوبارہ ابھری، اس بار ترکستان اسلامک پارٹی یعنی TIP کے نام سے۔ اور پھر 2011 میں کاشغر میں ہونے والے حملوں کے بعد تو مقامی چینی حکام نے فوراً یہ بیان دے دیا کہ حملہ آوروں نے پاکستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہوگا۔ جی، بہت بڑی۔ حالانکہ بعد میں بیجنگ کی مرکزی حکومت نے اس بیان سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ تو آخر میں چین کی یہ پرانی حکمت عملی کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر حالات ڈراماٹک طور پر بدل چکے تھے۔ اب پاکستانی ریاست خود تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جیسے گروہوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھی۔ ISI کا وہ کنٹرول جو کبھی تمام عسکریت پسند گروہوں پر ہوا کرتا تھا اب نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چین اب ایک ایسی صورتحال میں پھنس گیا ہے جہاں اس کا سب سے قریبی اتحادی بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا۔ جی، اور یہ چین پاکستان تعلقات میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ کتاب کے مطابق چینی حکام اب نجی محفلوں میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستانی فوج ان جنگجوؤں کو ختم نہیں کر سکتی یا پھر وہ انہیں ختم کرنا نہیں چاہتی۔ اور یہ شک اس ہر موسم کی دوستی کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چین اور پاکستان کا تعلق جو کبھی صرف بھارت مخالف مشترکہ مفاد پر کھڑا تھا اب بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جی، ایک طرف چین بھارت کو روکنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے کا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف عسکریت پسندی کے جس جن کو بوتل سے نکالنے میں اس نے کسی حد تک خود مدد کی تھی اب وہ اسی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ بالکل۔ اس رشتے کی جو سیکولر اور اسٹریٹیجک بنیاد تھی وہ پاکستان کے اندر موجود مذہبی اور عسکری پسندانہ لہروں کی وجہ سے ایک کڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔
یہ مواد چین کی وزارت خارجہ اور پاکستانی فوج دونوں اداروں کے اندر نئی نسلوں کے ابھرنے اور نظریاتی تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب یہ نئی نسلیں، جن کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اپنے پیشرووں سے مختلف ہو سکتا ہے، مکمل طور پر اقتدار میں آئیں گی، تو کیا یہ ہر موسم کی دوستی ان کے مختلف نظریات کے دباؤ کو برداشت کر پائے گی، یا اس سے اپنی بقا کے لیے بنیادی طور پر تبدیل ہونا پڑے گا؟ باب 5، دنیا کی چھت کے پار تجارت۔ جی، اور اس کی شروعات ایک ایسی کہانی سے ہوتی ہے جو کسی فلمی منظر سے کم نہیں لگتی۔ ہاں بالکل۔ سال ہے 1968 کا، چین میں ثقافتی انقلاب عروج پر ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ بیجنگ میں ماؤ زے تنگ کے لیے آموں کی ایک ٹوکری لے کر پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا تحفہ تھا جس نے چین کی سیاست میں آپ کہیں ہلچل مچا دی۔ اچھا؟ ماؤ کو خود آم کچھ خاص پسند نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ ٹوکری اپنے پاس رکھنے کے بجائے فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی پروپیگنڈا ٹیموں میں تقسیم کروا دی۔ اوہ، تو یہ ایک سیاسی اشارہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی اشارہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماؤ اب ثقافتی انقلاب کے پرتشدد ریڈ گارڈ سے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں، اور اب ان ورکر ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس ایک واقعے نے چین میں آموں کا بخار پیدا کر دیا۔ آموں کی تصویریں ہر جگہ تھیں، انہیں دوستی اور ماؤ کی حمایت کی علامت بنا دیا گیا۔ یعنی ایک پھل نے سیاسی پیغام کا کام کیا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، اور پھر کہانی ایک دم سے تقریباً 45 سال آگے 2012 میں آ جاتی ہے، ہاں، جب پاکستانی آموں کو بڑے دھوم دھام سے چین کے والمارٹ جیسے بڑے سٹورز میں لانچ کیا گیا۔ پاکستان میں تو خبریں تھیں کہ بس اب ڈالر کی بارش ہونے والی ہے۔ جی، امیدیں بہت زیادہ تھیں، لیکن نتیجہ وہی نکلا جو اس تعلق کی پہچان بن چکا ہے، مایوسی۔ لیکن کیوں، کیا ہوا؟ ایک تو لاجسٹکس کے مسائل تھے، چین کی اپنی شرائط بہت سخت تھیں، اور پھر چین کے اپنے آموں کا معیار اتنا اچھا تھا کہ پاکستانی آم ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ اچھا، تو یہ دونوں کہانیاں 1968 کی سیاسی کامیابی اور 2012 کی تجارتی ناکامی، یہ چین پاکستان اقتصادی تعلقات کا پورا خلاصہ ہے۔ بلند و بانگ دعوے اور ٹھنڈے نتیجے۔ بالکل۔ یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ ایک وقت تھا شاید 60 کی دہائی میں جب پاکستان کی فیکس آمدنی چین سے زیادہ تھی۔ جی بالکل تھی۔ آج چین کی معیشت پاکستان سے تقریباً 35 گنا بڑھی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اقتصادی تعلقات اتنے کمزور رہ گئے؟ دیکھیں، اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دونوں ملکوں کی معیشتیں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پاکستان کی سب سے بڑی برآمد ٹیکسٹائل ہے، اور اس شعبے میں چین اس کا سب سے بڑا حریف ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ یہ کہ پاکستانی تاجروں کی توجہ ہمیشہ امریکہ اور یورپ کی منڈیوں پر رہی، چین پر نہیں۔ تو جب یہ روایتی تجارت ناکام ہوئی تو پھر میگا پروجیکٹس کا خیال سامنے آیا۔ ایسے بڑے منصوبے جو دونوں ملکوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں۔ جی، اور ان میگا پروجیکٹس میں سب سے بڑا نام تو شاہراہ قراقرم کا ہے، جسے کے بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اسے تو پاک چین دوستی کی لازوال علامت، دنیا کا 8واں عجوبہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ نعرہ بھی تو ہے، پہاڑوں سے اونچی دوستی، لیکن اس کی حقیقت بھی پیچیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی تعمیر کے دوران 1000 سے زیادہ چینی اور پاکستانی مزدوروں اور انجینئرز نے اپنی جانیں دیں۔ 1000 سے زیادہ؟ جی، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی آج اس شارے پر تجارتی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا واقعی؟ جی، اور اس کی کمزوری 2010 میں سب کے سامنے آ گئی، جب ایک بڑے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے عتاب آباد کے مقام پر ایک جھیل بن گئی اور سڑک بند ہو گئی؟ 4.5 سال تک عملی طور پر بند رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقتصادی جواز ہمیشہ سے کمزور تھا، اس کی اصل اہمیت ہمیشہ سے اسٹریٹیجک رہی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہراہ قراقرم، جسے پاک چین دوستی کا ستون سمجھا جاتا ہے، اس پر کوئی خاص تجارت ہی نہیں ہوتی؟ نہ ہونے کے برابر۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فوجی یا اسٹریٹیجک راستہ ہے؟ بنیادی طور پر جی ہاں،
اس کی اہمیت اسٹریٹجک ہے اور یہی کہانی ہمیں سیدھا دوسرے میگا پروجیکٹ یعنی گوادر بندرگاہ کی طرف لے جاتی ہے۔ گوادر، جس کے بارے میں تو خواب دکھائے گئے تھے کہ یہ اگلا دبئی بنے گا۔ جی، اور خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ لیکن وہاں بھی تو مسائل کا انبار ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، وہ باقی ملک سے ٹھیک طرح جڑا ہوا نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چین نے 2001 میں اس کی تعمیر میں مدد کی، لیکن یہ زیادہ تر خالی ہی پڑی رہی۔ اچھا، سیکیورٹی کا مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ 2004 میں بلوچ قوم پرستوں نے چینی انجینئرز کی بس پر ایک ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی، جس میں 3 انجینئرز ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سنگاپور کی کمپنی نے اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی تنگ آ کر چھوڑ گئی۔ اور آخرکار چین نے خود اس کا انتظام سنبھال لیا۔ جی، تو سوال پھر وہی ہے، اگر تجارتی لحاظ سے گوادر اتنا فائدہ مند نہیں اور اتنا خطرناک بھی ہے تو چین اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ ایک طرح کا خاموش سمجھوتا ہے کہ پاکستان کو اسٹریٹجک گہرائی ملے گی اور چین کو بحر ہند تک رسائی، جبکہ معاشی ترقی صرف ایک دکھاوا ہے؟ بہت سے دفاعی ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ گوادر کا اصل مقصد تجارتی نہیں بلکہ فوجی ہے۔ فوجی؟ جی، یہ چین کو بحر ہند میں ایک مستقل بحری اڈہ فراہم کر سکتا ہے۔ ایک چینی اسکالر نے تو صاف صاف کہا کہ گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت اس کی تجارتی اہمیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، چین کو اس کی ضرورت کا احساس 2011 میں ہوا جب اسے لیبیا سے اپنے 35,000 شہریوں کو نکالنا پڑا اور اسے دوسرے ممالک کے بندرگاہوں پر انحصار کرنا پڑا۔ گوادر اس کی اس اسٹریٹجک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کی دلچسپی کی اصل وجہ پیسہ نہیں بلکہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک رسائی ہے۔ بالکل، یہی سوچ ہمیں سیدھا افغانستان لے جاتی ہے، جہاں چین کے لیے سیکیورٹی کے خدشات اس کے معاشی مفادات سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ جی، چلیں اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ باب 6، طالبان کے ساتھ چائے۔ اس باب کا آغاز بھی ایک ڈرامائی حادثے سے ہوتا ہے۔ 24 فروری 2003 کو کراچی کے قریب ایک چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ او خدایا! اس میں افغانستان کے وزیر کان کنی اور چین کی ایک بہت بڑی سرکاری کان کنی کی کمپنی MCC کے چیف ایگزیکٹو سمیت تمام مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی دورہ نہیں تھا، یہ لوگ افغانستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کان کنی کے معاہدے پر بات کرنے جا رہے تھے، ہے نا؟ جی، یہ اینک کاپر مائن کا معاہدہ تھا۔ کابل کے قریب واقع یہ جگہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا؟ جی، جس کی مالیت کا اندازہ 88 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اس جگہ کی اپنی ایک عجیب تاریخ ہے۔ وہ کیا؟ ہزاروں سال پہلے یہاں بدھ راہب تانبے کا کام کرتے تھے۔ پھر 70 کی دہائی میں سوویت یونین نے یہاں کانکنی کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ اور طالبان کے دور میں؟ طالبان کے دور میں یہ القاعدہ کا ایک اہم ٹریننگ کیمپ تھا جہاں مبینہ طور پر اسامہ بن لادن بھی آیا کرتے تھے۔ اور آخرکار چین نے یہ معاہدہ حاصل کر لیا۔ اس وقت مغرب میں بہت شور مچا تھا جی، بہت زیادہ۔ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں اور چین چپکے سے آ کر سارے معاشی فائدے سمیٹ رہا ہے۔ لیکن چین کا زاویہ بالکل مختلف تھا۔ بیجنگ کو اپنی سرحدوں کے قریب طویل عرصے تک امریکی فوج کی موجودگی پر شدید تشویش تھی۔ اچھا، اس کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کسی ایک فریق کا ساتھ نہ دو، بلکہ سب کے ساتھ رابطے میں رہو، اپنے آپشنز کھلے رکھو۔ اور افغانستان میں چین کی دلچسپی کوئی نئی بات تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ جان کر بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ 1980s کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف چین مجاہدین کو ہتھیار فراہم کرنے والے 4 بڑے ممالک میں سے ایک تھا۔ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ؟ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے، یعنی چین اس خطے میں بہت پہلے سے ایک کھلاڑی رہا ہے۔ جی، لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو ایک کمیونسٹ ملک نے طالبان جیسے اسلامی حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کیے؟ یہ ایک بہت ہی محتاط اور عملی کھیل تھا۔ چین کو 2 چیزوں کی فکر تھی۔ ایک، اسے ڈر تھا کہ افغانستان سے اسلامی شدت پسندی اس کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں نہ پھیل جائے۔ اور دوسرا، وہ طالبان کی عالمی تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے چین کے سفیر لو شو لن نے قندھار جا کر ملا عمر سے ملاقات کی۔ ملا عمر سے؟
جی، جو کسی غیر مسلم ملک کے سینئر نمائندے سے ان کی چند ملاقاتوں میں سے ایک تھی۔ سودا سیدھا تھا، طالبان سنکھیانگ کے ایغور جنگجوؤں کی مدد نہیں کریں گے اور بدلے میں چین ان کے لیے اقتصادی اور سفارتی دروازے کھلے رکھے گا۔ لیکن پھر 11 ستمبر کے حملوں نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ بالکل، چین نے فوری طور پر امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت کی پیشکش کی، لیکن اندر ہی اندر اسے خطے میں بڑھتی ہوئی امریکی فوجی موجودگی پر گہری تشویش بھی تھی۔ اور جیسے ہی حالات کچھ قابو میں آئے، چین نے افغانستان میں اپنے اقتصادی منصوبے دوبارہ شروع کر دیے، اور اینک مائن کا معاہدہ اسی سلسلے کی سب سے بڑی کڑی تھی۔ مگر اینک مائن کا منصوبہ بھی گوادر اور شاعرہ کراکرم کی طرح آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جی، ایسا ہی ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی بڑے منصوبے زمینی حقائق سے ٹکرا کر رہ گئے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ وہاں بھی کئی مسائل آڑے آ گئے۔ ایک تو کان کے نیچے سے ایک بہت بڑی قدیم بدھ خانقاہ دریافت ہو گئی۔ اوہ، آثار قدیمہ کا مسئلہ۔ جی، پھر سیکیورٹی کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، مقامی آبادی کے اپنے مطالبات تھے، اور خود MCC کمپنی کو بھی مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو وہاں بھی کہانی ویسی ہی رہی۔ بالکل یہی حال شمال میں چین کی دوسری بڑی کمپنی CNPC کے تیل کے منصوبے کا ہوا۔ وہاں مقامی وار لارڈ عبد الرشید دوستم نے چینی انجینئرز کو دھمکیاں دیں۔ تو اگر ایک کے بعد ایک اقتصادی منصوبے ناکام ہو رہے تھے، تو پھر 2011 کے بعد چین نے اچانک افغانستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں اتنی تیز کیوں کر دیں؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی 2014 کی تاریخ، جب امریکی اور نیٹو افواج نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ بالکل، چین کو اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کے اصل مفادات یعنی پاکستان کی سلامتی اور اپنے صوبے سنکیانگ کا استحکام اب براہ راست خطرے میں ہے۔ اچھا، اس کے لیے افغانستان کے تانبے اور تیل سے زیادہ وہاں کا امن و امان اہم ہو گیا تھا۔ چین کا اصل ڈر یہ تھا کہ امریکی انخلا کے بعد جو افراتفری پھیلے گی، اس کی آگ اس کی اپنی سرحدوں تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ خالصتاً اپنے مفاد کا تحفظ تھا۔ جی تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ جی چین کے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی کہانی امیدوں، بڑے منصوبوں اور پھر سخت زمینی حقائق اور سیکیورٹی خدشات سے ٹکرا کر رہ جانے کی کہانی ہے۔ بالکل، چاہے وہ دنیا کے بلند ترین شاہراہ ہو، گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہو یا اربوں ڈالر کی کان، ہر جگہ اسٹریٹجک مجبوریاں اقتصادی منطق پر حاوی نظر آتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہ ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے جیسے اس خطے سے امریکہ اور مغرب کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، چین نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مرکزی سیاسی اور سیکیورٹی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ اس نے یہ کردار خود نہیں چنا۔ نہیں، بلکہ حالات اسے اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چین، جو ہمیشہ اپنی سرحدوں کے اندر رہنے کی پالیسی پر عمل کرتا رہا ہے، اس نئی اور بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہے؟ اور اس کے فیصلے افغانستان، پاکستان اور پورے خطے کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب کریں گے؟ جی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں سب کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہم آغاز کر رہے ہیں باب 7 سے، جس کا عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے، اے خدا انہیں جانے دے لیکن ابھی نہیں۔ باب کی شروعات ہوتی ہے ڈنگ شاؤ پنگ کے ایک کال سے، لیکن اصل کہانی اگست 2012 کے ایک واقعے کی ہے، جب شمالی وزیرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں عبدالشکور ترکستانی مارا گیا۔ اور یہاں ستم ظریفی دیکھیں، عبدالشکور ترکستانی، یہ ETM کا سربراہ تھا، ترکستان اسلامک پارٹی، وہی گروپ جسے چین اپنے صوبے سنکیانگ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ چین کی موسٹ وانٹڈ لسٹ پر تھا، لیکن اسے مارا کس نے؟ امریکہ نے؟ چین کے سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف نے۔ جی، اور وہ بھی پاکستان کے اندر، جو چین کا سب سے قریبی دوست ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہت زیادہ، کیونکہ ETIM کی پوری قیادت بشمول اس کا پرانا سربراہ عبدالحق ترکستانی، وہ بھی 2010 میں مارا گیا تھا۔
یہ سب شمالی وزیرستان میں مقیم تھے۔ اور یہ وہ علاقہ تھا جسے پاکستان چھیڑنا نہیں چاہتا تھا؟ جی، وہاں حقانی نیٹ ورک جیسے گروپس تھے جنہیں وہ اپنے اچھے طالبان سمجھتے تھے۔ تو بیجنگ میں یہ سوال اٹھنا لازمی تھا کہ ہمارا دوست ہمارے دشمنوں کو پناہ کیوں دے رہا ہے؟ اور ہمارا حریف ہمارے لیے انسداد دہشت گردی کا کام کیوں کر رہا ہے؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چین کی اپنی حکمت عملی ایک طرح سے اس مفروضے پر جی، اسی مفروضے پر کھڑی تھی کہ جب تک عسکریت پسندوں کا بنیادی ہدف امریکہ ہے تب تک چین محفوظ ہے۔ وہ اس لڑائی سے خود کو دور رکھنا چاہتا تھا۔ اور افغانستان میں ایک مستحکم امریکی موجودگی بھی نہیں چاہتا تھا۔ بالکل نہیں، لیکن جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تو چین کا سارا حساب کتاب بدل گیا۔ اچھا، اچانک بیجنگ کو انخلا کے بعد کا افغانستان ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر نظر آنے لگا، اور تبھی اس نے واشنگٹن کے ساتھ مشترکہ مفادات تلاش کرنا شروع کر دیے۔ تو ان کی زبان بدل گئی؟ جی، ان کی زبان "آپ کب جائیں گے" سے بدل کر "اتنی جلدی مت جائیں" ہو گئی۔ ویسے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو 70 اور 80 کی دہائیوں میں بھی تو یہ تینوں ممالک مطلب پاکستان، امریکہ اور چین سوویت یونین کے خلاف ایک ہی صفحے پر تھے۔ جی تھے، لیکن 90s کی دہائی میں سب کچھ بدل گیا۔ تیانمن اسکوائر کا واقعہ ہوا، سرد جنگ ختم ہوئی اور امریکہ چین تعلقات خراب ہو گئے۔ اور اسی دوران امریکہ نے پاکستان پر پریسلر ترمیم بھی لگا دی۔ جی، اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے امداد روک دی، اور چین پر بھی الزام لگا کہ وہ پاکستان کو M11 میزائل جیسی ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ تو اس دور میں چین پاکستان تعلقات زیادہ خفیہ ہو گئے؟ بہت زیادہ، خاص طور پر دفاعی تعلقات جنہیں براہ راست چینی فوج کنٹرول کرتی تھی۔ پھر 9/11 نے اس تکون اور دوبارہ کیسے جوڑا؟ 9/11 کے بعد شروع میں تو چین تھوڑا محتاط تھا، لیکن پھر اسے یہ نیا انتظام اپنے لیے فائدہ مند نظر آنے لگا۔ بالکل، امریکہ پاکستان کو دوبارہ جدید ہتھیار دے رہا تھا جس سے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی تھی، اور پاکستان عالمی تنہائی سے بھی نکل رہا تھا۔ جی، لیکن اوباما دور میں آف پاک پالیسی آئی تو حالات پھر پیچیدہ ہو گئے۔ امریکہ اب صرف چند گروہوں کو نہیں بلکہ پاکستان میں موجود عسکریت پسندی کے پورے ماحول کو مسئلہ سمجھنے لگا تھا۔ اور اسی دوران پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت حیران کن بات ہے۔ جی، یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کیا؟ دیکھیں، چین کو اس بات کی فکر اتنی نہیں تھی کہ دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹم بم لگ جائے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان کا پہلا ہدف چین نہیں ہوتا۔ چین کی اصل اور بڑی تشویش یہ تھی کہ اگر پاکستانی ریاست کسی وجہ سے کمزور یا ناکام ہوتی ہے تو کیا؟ تو امریکہ خود اس کے جوہری ہتھیاروں پر قبضہ نہ کر لے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی گہرا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ یعنی چین کو اپنے اتحادی کے ایٹمی اثاثوں پر دہشت گردوں سے زیادہ امریکہ سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ کتاب کے مطابق بالکل یہی صورتحال تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے چین نے خفیہ طور پر ہنگامی منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اور پھر GHQ اور میران بیس پر حملوں نے تو ان کی پریشانی اور بڑھا دی ہوگی۔ بہت زیادہ، کیونکہ ان اڈوں پر چینی اہلکار بھی موجود تھے جو ان حملوں میں بال بال بچے۔ اس کے بعد مئی 2011 میں اسامہ بن لادن والا واقعہ پیش آیا۔ اس نے تو سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ جی، پاکستان نے شدید ذلت محسوس کی اور فوری طور پر چین کی طرف دیکھا۔ اور میڈیا میں تو یہاں تک کہا جانے لگا کہ اب چین امریکہ کی جگہ لے گا، نئے لڑاکا طیارے ملیں گے، گوادر میں بحری اڈہ بنے گا۔ عوامی سطح پر یہی تاثر تھا، لیکن پردے کے پیچھے حقیقت بالکل مختلف تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ چین نے فوراً امریکی حکام سے رابطہ کیا اور انہیں تفصیل سے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ مطلب وہ بگڑتے ہوئے پاک امریکہ تعلقات کو اپنے لیے ایک موقع نہیں سمجھ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو صاف صاف کہا کہ واشنگٹن سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اور کسی بھی باقاعدہ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ تو عوامی سطح پر دوستی کے دعوے، لیکن حقیقت میں انتہائی محتاط رویہ۔ لیکن وہ جو ایبٹ آباد میں گرنے والے امریکی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر والی بات تھی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل سچائی تھی۔ کتاب کے مطابق اس پورے بحران میں چین کے لیے سب سے بڑا انعام اس گرے ہوئے امریکی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ تھی۔ اچھا، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی تکنیکی اور انٹیلیجنس کامیابی تھی؟ جی، جس سے انہیں امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، اب افغانستان کی طرف آتے ہیں۔ کیا چین وہاں بھی اسی طرح محتاط تھا؟ شروع میں تو مکمل طور پر غیر فعال تھا، کانفرنسوں میں شرکت کرتا تھا لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ تو پھر تبدیلی کب آئی؟ اصل تبدیلی 2011 کے آس پاس آئی، جب اسے یقین ہو گیا کہ امریکہ واقعی جا رہا ہے۔
تب چین نے ایک فعال کردار ادا کرنا شروع کیا، جیسے افغان سفارتکاروں کی تربیت شروع کی، اعلیٰ سطحی دورے کیے اور پاکستان اور افغانستان کے ساتھ سہ افریقی مذاکرات کا آغاز کیا۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب امریکہ اپنی مشہور ایشیا کی طرف واپسی یعنی پائیوٹ ٹو ایشیا پالیسی لا رہا تھا۔ جی، اور یہ ایک بہت دلچسپ تضاد تھا۔ ایک طرف امریکہ جنوب مغربی ایشیا سے اپنی توجہ ہٹا کر مشرقی ایشیا یعنی چین پر مرکوز کر رہا تھا۔ تو چین میں کچھ لوگوں نے اسے ایک جال سمجھا ہوگا۔ بالکل، کہ امریکہ خطے میں ایک بحران چھوڑ کر جا رہا ہے تاکہ چین اس میں الجھا رہے۔ لیکن وانگ جیسے کچھ چینی مفکرین نے مغرب کی طرف پیش قدمی کا نظریہ پیش کیا۔ یہ کیا نظریہ تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ چین کو اپنی مشرقی سرحدوں پر امریکہ سے مقابلہ کرنے کے بجائے مغربی سرحدوں پر توجہ دینی چاہیے، جہاں امریکہ کے ساتھ تعاون کی گنجائش زیادہ ہے، اور چین کی نئی قیادت نے اس نظریے کے کچھ پہلوؤں کو اپنا بھی لیا۔ بہت دلچسپ۔ اب کتاب کے آخری حصے یعنی ایپیلوگ کی طرف چلتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے اژدہا شیر سے ملتا ہے۔ جی، اور اس باب کا آغاز پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار طارق فاطمی کے اس قول سے ہوتا ہے کہ پاکستان اکثر چین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ منظرنامہ 2013 کا ہے۔ نواز شریف معیشت اور معیشت کے نعرے پر الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنا پہلا غیر ملکی دورہ چین کا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بڑے منصوبوں کے لیے پیسہ چین سے ہی آ سکتا ہے۔ لیکن اس بار چین کے لیے بھی صورتحال مختلف تھی، ہے نا؟ جی بالکل، پاکستان میں جمہوریت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی۔ اب بیجنگ کو صرف پاکستانی فوج سے نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سیاسی منظر نامے سے نپٹنا تھا، جس میں عمران خان کی تحریک انصاف اور بلوچ قوم پرست رہنما بھی شامل تھے۔ بالکل، اور خود چین میں بھی شی جن پنگ کی نئی قیادت آ چکی تھی اور چین کی اپنی معیشت بھی سست روی کا شکار تھی۔ تو چین کو بھی اپنی معیشت کو چلانے کے لیے نئے محرکات کی ضرورت تھی۔ جی، خاص طور پر اپنے مغربی صوبے سنکیانگ کو ترقی دینے کے لیے، اور یہیں سے اقتصادی راہداریوں کا بڑا ویژن سامنے آتا ہے۔ تو سی پیک کا خیال یہاں سے شروع ہوا؟ جی، چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ نے بھارت اور پاکستان کا دورہ کیا۔ بھارت نے تو زیادہ جوش نہیں دکھایا، لیکن پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے خیال کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ لیکن پھر جون 2013 میں ایک بہت ہولناک واقعہ پیش آیا، نانگا پربت پر حملہ۔ وہ ایک زبردست دھچکا تھا۔ اس میں 2 چینی شہریوں سمیت 10 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس حملے کی ٹائمنگ بہت اہم تھی۔ بہت زیادہ۔ یہ چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے فوراً بعد اور نواز شریف کے دورہ چین سے عین پہلے ہوا۔ تو اس نے بیجنگ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اصل ہدف چین پاکستان تعلقات ہیں۔ بالکل، یہ چین کے لیے ایک بہت بڑی سیکیورٹی وارننگ تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی جگہ، حتیٰ کہ گلگت بلتستان جیسا پرامن علاقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود نواز شریف نے بیجنگ کا دورہ کیا اور منصوبوں کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ جی، اور انہوں نے اپنے دفتر میں ایک چائنا سیل بنانے کا بھی اعلان کیا۔ چینی رد عمل محتاط لیکن مثبت تھا۔ وہ شریف حکومت کو زیادہ قابل سمجھتے تھے۔ لیکن سیکیورٹی اب بھی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جی، وہی ان کی سب سے بڑی تشویش تھی۔ اس لیے وہ فوراً کسی بڑے غیر حقیقی ریلوے منصوبے کے بجائے موٹر ویز جیسے منصوبوں سے آغاز کرنے پر راضی تھے۔ اور پھر جوہری توانائی کا بڑا معاہدہ ہوا۔ جی، نومبر 2013 میں چین نے کراچی کے قریب $10 ارب کی لاگت سے 2 نئے بڑے 1100 میگا واٹ کے جوہری ری ایکٹر بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ تو توانائی کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس کی بھوسیاسی اہمیت کیا تھی؟ کیا یہ NSG یعنی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ یہ نئے ری ایکٹرز اس سمجھوتے کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے تھے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کو مؤثر طریقے سے NSG قوانین سے چین کے ہجوم کی ایک چھوٹ مل گئی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا سفارتی قدم تھا۔ جی، بہت بڑا۔ آخر میں کتاب ایک اور واقعے کا ذکر کرتی ہے جس کی ٹائمنگ بہت ہی عجیب تھی۔ اکتوبر 2013 میں جنرل کیانی کا بطور آرمی چیف آخری دورہ چین۔
اور اسی دن تیانمین اسکوائر پر ہونے والا حملہ؟ یہ تو واقعی ایک ڈرامائی موڑ تھا۔ جی، جس دن جنرل کیانی بیجنگ میں چینی قیادت سے ملاقات کر رہے تھے، اسی دن ایک ایغر خاندان نے تیانمین اسکوائر کے قلب میں اپنی گاڑی دھماکے سے اڑا دی۔ اور چین نے فوری طور پر اس کا الزام ETM پر لگا دیا۔ بالکل، اس واقعے نے بیجنگ کی سیکیورٹی تشویشات میں پاکستان کو بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا۔ تو کیا اسی دباؤ کے نتیجے میں شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا؟ کتاب کا تجزیہ یہی ہے کہ اسی بڑھتے ہوئے چینی دباؤ کے نتیجے میں نئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی قیادت میں پاکستانی فوج نے وہ فوجی آپریشن شروع کیا جو طویل عرصے سے التوا کا شکار تھا۔ تو اس ساری بحث کے بعد کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگرچہ چین کے بڑے سیکیورٹی چیلنجز مشرق میں یعنی امریکہ اور جاپان کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن اس کی اصل کمزور نس یعنی اکھیلیز ہیل اس کی مغربی سرحد ہے، سنگیانگ۔ جی، اور مغرب میں استحکام کے لیے اسے ایک مستحکم پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ اور چین کے پاس قابل اعتماد دوست بہت کم ہے۔ بالکل، پاکستان وہ واحد ہر موسم کا دوست ہے جسے گہری ادارہ جاتی اور عوامی حمایت بھی حاصل ہے۔ جیسے جیسے چین ایک عالمی طاقت بن رہا ہے، اس دوستی کی اہمیت اس کے لیے مزید بڑھ رہی ہے۔ کتاب کا آخری جملہ بہت معنی خیز ہے۔ جی، کہ اگر چین کبھی باقاعدہ اتحاد بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان پہلا ملک ہوگا جس کی طرف وہ رخ کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ صرف ایک سادہ دوستی نہیں بلکہ مشترکہ مفادات، گہرے باہمی انحصار اور بہت بڑے چیلنجز پر مبنی ایک پیچیدہ رشتہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج خود پاکستان سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات ہیں۔ بالکل، اس تعلق کا مرکزی تضاد ہی یہی ہے۔ پاکستان چین کے لیے سب سے بڑے دہشت گردی کے خطرے یعنی ETIM کا مبینہ ذریعہ بھی ہے، اور اسی خطرے سے نمٹنے اور مغرب کی طرف اپنی طاقت کو پھیلانے کے لیے اس کا سب سے اہم پارٹنر بھی۔ جی، انہیں ہر وقت اسی نازک توازن پر چلنا پڑتا ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ کتاب یہ کہہ کر ختم ہوتی ہے کہ چین پاکستان کا یہ محور اب سایوں سے باہر نکلنے کے لیے تقریباً تیار ہے۔ اگر مستقبل میں یہ دوستی ایک زیادہ واضح اور باضابطہ اتحاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کا علاقائی استحکام پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھارت، امریکہ اور ایشیا کی دیگر طاقتوں کے اسٹریٹجک حسابات کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔